اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکیہ، سورہ بروج کی 22 آیات ہیں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والسماء پر واو قسمیہ ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ بروج برج کی جمع ہے، بڑے محل یا قلعے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے ظہور، ظاہر ہونا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہاں بروج سے مراد محلات اور قصور ہی ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہاں تبرج کے معنی بے پردہ اور کھلے پھرنے کے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بروج سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور محلات اور قلعے بھی ہو سکتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی ستاروں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہود ہیں۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والا، اور مشہود جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور اس کی تائید ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال شاہد و مشہود، حاضر ہونے والے کی قسم اور جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ پہلے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، ایک لمبا واقعہ ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے اس کی رعایا میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، تو اس نے ان کو قتل کرنے کے لیے خندقیں کھودیں، ان میں آگ جلائی اور پھر ان کو زندہ جلایا گیا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، اس بادشاہ کا نام تھا یوسف ذو نواس، کہ لعنت ہے، خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ وما نقموا منہم، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے، یہ ان ظالموں کی سزا کا بیان ہے جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ان کے ایمان کی بنا پر آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں دو باتیں ارشاد فرمائیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی ایک تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی، یہ دوسرا عذاب ہے، یعنی ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے،
لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تحت من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کفر کا برا انجام معلوم ہو جانے کے باوجود وہ اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ طارق، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 17 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق کے معنی رات کو آنے والے کے ہیں۔ ستارے چونکہ دن کو چھپے رہتے ہیں اس لیے ستارے کو طارق فرمایا، اور خود قرآن نے اس کی تفسیر کر دی کہ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، یعنی ستارہ روشن، نجم کے معنی ستارہ کے ہیں۔ قرآن نے کوئی ستارہ متعین نہیں کیا، اس لیے ہر ستارہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ سری یا زحل مراد لیا ہے، اور کلام عرب سے لفظ نجم کا اس پر اطلاق ثابت کیا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ فلینظر الانسان مما خلق، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کا مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش برے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی، یعنی اس زمین کے جو پانی برسنے کے بعد کومپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے۔ انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کافروں کو ڈھیل دیں اور انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دیں، یعنی ابھی ان کافروں کو سزا دینے کا وقت نہیں ہے، اس لیے ان کو فی الحال اپنی حالت پر چھوڑ دو، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ان کو پکڑ لے گا۔ اگلی صورت ہے سورہ اعلیٰ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرے تو مستحب یہ ہے کہ یہ کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہی معمول تھا
کہ جب یہ سورت شروع کرتے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے تھے، یعنی نماز کے سوا جب تلاوت کریں تو ایسا کرنا مستحب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ اپنے سجدے میں کہا کرو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ تسبیح کے معنی پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ سبح اسم ربک کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھو، مراد یہ ہے کہ رب کے نام کی تعظیم اور تکریم کیجیے، اور جب اللہ کا نام لیں تو خشوع اور ادب کے ساتھ اللہ کا نام لو۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکاریں جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں، اس کے سوا کسی اور نام سے پکارنا جائز نہیں۔ جس طرح ہندو لوگ، کافر لوگ اپنے جو ان کے خدا ہیں ان کو بھگوان کہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اس کی تنزیہ اور تقدیس کے خلاف ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جیسے رحمان، رزاق، غفار، قدوس وغیرہ، تو لوگ آج کل اس معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا نام، اگر کسی کا نام عبد الرزاق ہے تو مختصر کر کے رزاق لے لیتے ہیں، عبد الرحمن نام ہو تو رحمان کہہ دیتے ہیں، عبد الغفار کو غفار کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی، یعنی پورا نام لینا چاہیے۔ اور یہ جو اکیلے نام ہیں رحمان، رزاق، غفار، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر کسی بندے کا نام رکھیں گے تو اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بنایا۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے سبزہ چارہ زمین سے نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اپنی بہار دکھانے کے بعد وہ بد شکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقین رکھیں وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ بذات خود آسان ہے، پھر مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ ہم اس پر چلنے کو بھی آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، لہٰذا آپ نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا۔ ولا یحییٰ، اور نہ جیے گا، یعنی زندہ رہنے کا کوئی آرام اسے وہاں حاصل نہیں ہوگا۔ قد افلح من تزکیٰ، فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، اسے ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں درج ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ الغاشیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 26 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ،
کیا آپ کو اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ سب پر چھا جانے سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ سب کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا۔ اسی غاشیہ کے لفظ کی نسبت سے اس صورت کا نام غاشیہ رکھا گیا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار جاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ ضریع کہتے ہیں کانٹے دار کھانے کو۔ یعنی اہل جہنم کو کھانے کے لیے ضریع کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ضریع دنیا میں ایک خاص قسم کی خاردار گھاس ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، بدبودار زہریلے کانٹوں والی ہے۔ تو قیامت کے دن جہنمیوں کو یہی گھاس کھانے کے لیے دی جائے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا، یعنی اس گھاس کے کھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، نہ تو بھوک مٹے گی نہ ان کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کیوں ہی محنت کی وجہ سے پورے مطمئن ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام، ایسی بات اہل جنت کے کان میں نہیں پڑے گی جو لغو، بیہودہ ہو اور دل خراش ہو۔ اس میں کلمات کفریہ باطلہ بھی آگے، گالی گلوچ بھی، افتراء، بہتان، الزام، غیبت، یہ سب باتیں اس میں آ گئیں، یعنی جنت میں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی۔ واکواب موضوعہ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور کتار میں لگائے ہوئے گداز تکیے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ قیامت کے احوال اور اس میں مومن اور کافر کی جزا سزا کا بیان فرمانے کے بعد ان معاندین جاہلین کو ہدایت کی طرف توجہ فرمائی کہ جو اپنی بے وقوفی سے قیامت کا انکار اس بنا پر کرتے ہیں کہ انہیں مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹوں کو دیکھ لو، کتنے بڑے جسم والے جانور ہیں، تم ان پر سواری کرتے ہو، سفر طے کرتے ہو، اور اس کے باوجود وہ تھکتے نہیں ہیں، تمہیں دور دور سفر کراتے ہیں۔ تو اتنے بڑے جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، کبھی سوچا نہیں آپ لوگوں نے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو اسے کیسے بچھایا گیا۔ فذکر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائے۔ انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، یقین جانیں ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔